ویلکم بیک. ابھی آپ کو اسلام آباد لیے چلتے ہیں جہاں وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. سی ڈی اے آرڈیننس 1960 میں ترمیم کی منظوری دی. یہ ترامیم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ منصوبوں کو فروغ دینے کے لیے منظور کی گئی. اس کے بعد کابینہ نے چھٹی مردم شماری اور ہاؤسنگ سینسس 2017 رپورٹ مشترکہ مفادات کونسل میں کی حتمی منظوری کے لیے پیش کرنے کی اجازت دی. کابینہ نے زرعی ترقیاتی بینک کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی تنظیم نو کرنے کی بھی منظوری دی، کیونکہ جو ہمارا ایگریکلچر بینک ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ہماری زیادہ تر اکانومی ایگری اکانومی ہے، تو اس کو پروان چڑھانے کے لیے، اس کو آگے لے جانے کے لیے زرعی ترقیاتی بینک کا ایک بڑا اہم کردار ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ بینک مذہبی انتظامی طور پہ اور پالیسی کے لحاظ سے جو ہے تو وقت کے تقاضوں کے مطابق ہو. اور اس میں ایک امینڈمنٹ بھی آئی جس میں کہ ایک ایڈیشنل ممبر کو بھی جو کیبنٹ کی ڈسکشن کے بعد طے ہوا، وہ یہ تھا کہ فوڈ سیکیورٹی، نیشنل فوڈ سیکیورٹی کی وزارت کی بھی ایک ممبر ہونا چاہیے، تاکہ وہ جو حکومت پاکستان جو کہ زرعی شعبے میں جو اصلاحات کر رہی ہے، جو پالیسی ہے، اس کی ترجمانی کر سکے، تاکہ جو بورڈ ہے زرعی ترقیاتی بینک کا وہ ایک مکمل طور پہ اس کی جو ایگریکلچر سیکٹر ہے، اس کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، اس کے جو قرضہ جات ہیں، وہ ان شعبوں میں جائیں جو کہ زرعی پالیسی کی ترجمانی کرے. کابینہ کو نیپرا کی سالانہ رپورٹ برائے 19-20 بھی اور پیش کی گئی، اور بجلی صنعت کی جائزہ رپورٹ 2020 بھی پیش کی گئی. کابینہ کو آگاہ کیا گیا کہ قابل تجدید توانائی کے فروغ کے لیے کام جاری ہے. توانائی شعبے کے مقابلے کے رجحان کو بڑھایا جائے تاکہ صارفین کو سستی بجلی مہیا ہو سکے. توانائی اور تحقیقی اداروں کے درمیان روابط کو مزید مستحکم کیا جا رہا ہے تاکہ توانائی کے شعبے میں جدت لائی جائے. پرائم منسٹر صاحب، پاکستان کے جو انرجی کے جو مسائل جو کہ ہمیں ورثے میں ملے، وہ اتنے گمبھیر ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب نے اس ایشو کو اپنی کابینہ اور اپنی حکومت کی جو سب سے اہم ترین ترجیح ہے اس کو قرار دیا، اور انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں یہ بات تاکید کی کابینہ کو کہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہمیں دن رات محنت کرنی ہے. ہم نے مختلف پروپوزلز لانے ہیں کہ کس طرح سے یہ جو بجلی کا جو سیکٹر ہے اس میں، اور خاص طور پہ جو سرکولر ڈیٹ کا مسئلہ ہے، اس کو قابو میں کیا جا سکے تاکہ ملک میں عوام کو سستی بجلی مل سکے، اور بجلی کا جو سیکٹر ہے وہ جدید تقاضوں کے مطابق بجلی کی پیداوار، جس میں کہ شمسی توانائی، جس میں کو خاص طور پہ اہمیت دی گئی. کابینہ نے اقتصادی رابطہ کمیٹی کے مورخہ 16 دسمبر 2020 کو ہونے والے اجلاس میں کیے گئے فیصلوں کی توثیق بھی کی. اس کے بعد ایک اور ایجنڈا آئٹم میں کابینہ نے وزارت داخلہ کو ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ترامیم کرنے کا اختیارات تفویض کرنے کی اجازت دی. یہ منظوری صرف عدلیہ کے احکامات پر عمل درآمد کے لیے دی گئی ہے. تاہم ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ترمیم کی حتمی منظوری کابینہ سے لی جائے گی، جس کی سفارش کابینہ کمیٹی دے گی. کابینہ کمیٹی وزیر قانون اور وزیر داخلہ پر مشتمل ہوگی، جبکہ مشیر داخلہ و احتساب اور سیکرٹری داخلہ خصوصی دعوت پر اجلاس میں شریک ہو سکیں گے.
کابینہ نے پاکستان میڈیکل کمیشن ایکٹ 2020 کے تحت ایگزیکٹو ممبر نیشنل میڈیکل اتھارٹی تعینات کرنے کی منظوری بھی دی. کابینہ نے وفاقی میڈیکل ٹیچنگ انسٹیٹیوٹ آرڈیننس 2020 کے تحت پیمز وفاقی میڈیکل کمیشن اور اسکول آف ڈینٹسٹری کے بورڈ آف گورنرز پر ممبران تعینات کرنے کی منظوری بھی دی. اس کے علاوہ کابینہ نے اسپیشل ٹیکنالوجی زونز اتھارٹی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز تعینات کرنے کی بھی منظوری دی. یہ بنیادی طور پر آج کے کابینہ کے فیصلے تھے جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر لوں گا، اور اگر آپ کے کوئی سوالات ہوں تو میں اس کے لیے حاضر ہوں. ویسے سر 2 سوال ہیں اس میں. ایک تو جس طرح آپ نے کہا کووڈ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے اور اس کی وجہ سے اس بار اموات زیادہ ہو رہی ہیں، کیسز یعنی ٹیسٹ زیادہ ہو رہے ہیں، رپورٹ کم ہو رہی ہے، لیکن ڈیتھس کی ریشو بڑھ گئی ہے. تو جیسے کیبنٹ کا اجلاس بھی انتہائی مختصر لوگوں کے ساتھ تھا، تو اپوزیشن جو ہے وہ انٹیریل یعنی سندھ میں دیکھ لیں، بلوچستان میں وہ جلسے جلوس کرنے جا رہی ہے. تو اس کے لیے کیا حکومت یعنی وہی برداشت والی پالیسی رکھے گی؟ کیونکہ کووڈ کی وجہ سے اب تو کافی پھیل چکے ہیں، اور گاؤں محلے میں جو پہلے محفوظ تھے پہلی لہر میں، اب تو وہاں پہ بھی لوگ نہیں بچ سکے. دوسرا سوال اس کے ساتھ جو ہے وہ یہ ہے کہ لازمی بات ہے کہ کیبنٹ کا اجلاس وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز نیوز بریفنگ دے رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم نے کرونا کی پہلی لہر کا خوش اسلوبی سے مقابلہ کیا. کرونا وبا کی دوسری لہر بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے. آج کابینہ کا اجلاس مختلف تھا، اہم منظوریاں دی گئیں. ہم نے کرونا کی پہلی لہر کا خوش اسلوبی سے مقابلہ کیا. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پی ڈی ایم کے جلسوں والے علاقوں میں کرونا کی شرح زیادہ ہے. اور وزیر اطلاعات ہیں شبلی فراز، اور ان کی جانب سے یہ نیوز کانفرنس کی جا رہی تھی، اور آبویسلی جو میڈیا کی بریفنگ ہے اس حوالے سے انہوں نے جو کرونا کے اعداد و شمار ہیں اس پر بھی بات کی، اور جو حکومت کی پالیسیز ہیں ان پر بھی تبادلہ خیال کیا.